اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کہی تھی کہ جو سیکولرزم ہے وہ اسلام کے زیادہ نزدیک ہے, اور اس کی آپ نے بیس یہ دی تھی کہ یہ مختلف جو مسالک ہیں یہ ہمیں وہابی اسلام یا شیعہ اسلام یا سنی اسلام, سنیوں کے جو جتنے بھی آگے سب سیٹ ہیں سارے, کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے, تو سیکولرزم پھر اس کے زیادہ نزدیک آ جاتا ہے, اسلام کے زیادہ نزدیک ہے. جی, میں ایز کمپیئر ٹو اس کے میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جارج ہولیوک کی. یہ وہ آدمی ہے جسے سیکولرزم کی ٹرم کوئن کی ہے, لفظ اس نے ایجاد کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیکولرزم از اے کوڈ آف ڈیوٹی پرٹیننگ ٹو دس لائف فاؤنڈیڈ آن کنسیڈریشنز پیورلی human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. کہ سیکولرزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات کو ناکافی سمجھتے ہیں, ناقابل یقین سمجھتے ہیں, ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. اس میں سے کون سی چیز آپ کو اسلام کے نزدیک لگتی ہے؟ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جب میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اسلامک ڈیموکریسی, تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی ڈاکٹر اسرار یا مودودی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں. اس کی ڈیفینیشن وہ کریں گے. اب یہ لفظ لیا نا سیکولرزم کا, ہم سیکولرزم کی, میں نے اس میں بھی پوری تعریف کی تھی کہ میں کس سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ٹرمز جو ہے معذرت کے ساتھ گوروں سے ہی ہمارے پاس آئی ہیں. آپ کی پوری اسلامک ہسٹری میں کسی بزرگ نے کبھی بھی کوئی آرگنائز جماعت نہیں بنائی ہے. پہلی جماعت جو بنی ہے نا اسلامک ہسٹری میں وہ جماعت اسلامی ہے. اور یہ کہاں سے نکلا بھائی؟ جب 1789 میں فرینچ ریولوشن آئی ہے, اس کے بعد دنیا کو سوشل ویلیوز, ایتھکس کا پتہ چلنا شروع ہوا ہے ماڈرن ایج کے اندر. پھر وہاں پہ جماعتی سسٹم بننا شروع ہوا. مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں ان سے مستعار لی ہیں. مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ امام بخاری کی ایک جماعت تھی اور اس کا فلاں جگہ پہ بخارے کے اندر اجتماع ہوتا تھا. یہ سب کچھ ہم نے ان سے مستعار لیے ماڈرن دور کے اندر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ چیزیں جو ہم نے ان سے مستعار لیے پازیٹیو ہیں, جس طرح کیمرہ ہے, یوٹیوب, یہ ساری چیزیں لی ہیں. اس طرح سیکولرزم میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ مذہب کسی کا انڈیویجول معاملہ ہے, کسی دوسرے کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس پہ گن پوائنٹ کے ساتھ, جو قرآن میں بھی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے تو اس کی ڈیفینیشن تو میں کروں گا نا. جس طرح میں صوفیاء سے اتنا اختلاف رکھتا ہوں, اس کے باوجود وحدت الوجود وہ جب کہتے ہیں تو اہل حدیث تو صوفیاء کو کافر سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی وجود ہی نہیں, یعنی ہم بھی اللہ کا حصہ ہے. اس کو پینتھیزم کہا جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب پہ بھی کفر کا فتویٰ اہل حدیث نے لگایا کہ وہ اس کو مانتے تھے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے جب میں نے پوچھا, ان کا کہ وحدت الوجود کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں میں اس کا پابند ہوں, یہ کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے, نہ کہ یہ کہ ہم اس کا پارٹ ہے. سیکولرزم کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں یا ڈیموکریسی کی, کہ حلال کے دائرے کے اندر اندر نبی علیہ السلام بھی حدیث میں نہیں آتا. جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. یہ جمہوریت کا لفظ تو اہل سنت کے ہاں رائج ہے. یہ ان معنوں میں ہے جو یہ آپ ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں نا, ویسٹرن ڈیموکریسی یا اس قسم کا سیکولرزم, یہ تو کفر ہے. اچھا, ہاں بالکل کلیئر. ٹھیک ہے, کلیئر کر دیا کہ آپ جی 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 نعوذ باللہ. پھر پاکستان میں کس طرح کے سیکولرزم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پھر جس میں ہر مکتب فکر کو اجازت ہو کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے. یہ نہ کریں کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کے تبلیغ کے اوپر پابندی لگائیں, لوگوں کے اوپر جھوٹی FIRs کٹوائیں, ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کریں. اگر ایک حنفی کی مسجد میں ایک بندہ اونچی آمین یا رفع الیدین کرتا ہے تو اسے کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے اور مسجد دھوئی جائے. یہ تو احمد بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ مبارک دور تھا ہمارے استاد, تو اگر کوئی وہابی مسجد میں آتا تھا تو مسجد کو غسل دلواتے تھے. اب احمد بریلوی جو ہے پلانٹ ارتھ پہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی ہے بریلویوں کے نزدیک, اور بریلوی کوئی لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں ہے. تو احمد بریلوی کو تو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. وہ تو ان کے کہنے پہ زمین کو ساکن مانے ہوئے ہیں, جو سائنٹیفک ایکٹ ہے. تو آپ ان سے یہ منوائیں گے کہ وہ یہ فتوے غلط دے کے گئے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے. مسجد جب بن گئی ہے, مسجد کے اندر جس طرح حرمین میں آج تک گن پوائنٹ پہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ رفع الیدین کریں. ادھر تو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں جی آپ انتشار کر رہے ہیں رفع الیدین کر کے, لوگ حنفی ہیں. تو جب تمہارے لوگ وہاں حج کرنے جاتے ہیں, ان کو یہ پٹی کیوں نہیں پڑھاتے ہو کہ امام کعبہ کے ساتھ انتشار نہ کریں, وہ اونچی امین کہتا ہے, رفع الیدین کرتا ہے, تو تم بھی سارے جا کے وہاں رفع الیدین کیا کرو. ادھر تو پکا کر کے بھیجتے ہیں, وہ آپ یہاں پیچھے نماز دیجیے پڑھنی, اگر پڑھے ہوئے تھے پڑھے طریقے میں پڑھنی ہے. یعنی جو انہوں نے کرائٹیریا دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں. فیئر پوائنٹ ہے, لیکن دیکھیں یہ جتنی بھی آپ نے بات کہی ہے مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ ایک مفروضے کی بیس پہ ہے کہ اگر یہاں پہ نظام آ جاتا ہے سیکولرزم, یعنی کہ سیکولرزم کے الٹرنیٹو کہتے ہیں شریعت کا نظام آ جاتا ہے یہاں پہ, تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے دوسروں پہ شدت کریں گے, اس پہ کریں گے. ریالٹی یہ ہے کہ 1952 میں ہمارے سارے مسالک نے اکٹھے ہو کے 22 نکاتی ایک ڈاکومنٹ دیا جو کہ 2011 میں دوبارہ ریوائو ہوا سب کے سگنیچرز کے ساتھ, کہ اگر آپ پاکستان میں یہ 22 نکات امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ سارے مسالک کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں.
وہ زیادہ بہتر ہے یا سیکولر پاکستان زیادہ بہتر ہے؟ نہیں وہ اور تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ساری ممی ڈیڈی باتیں ہیں، ان سے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں. میں مثال کے مدینہ پڑھے اور وہ پڑھے، آپ کو اس کی اسپرٹ اس میں نظر؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اس اسپرٹ میں 3 چیزیں چاہیے جو بنیادی ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو امام مساجد حضرات ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، سب کو چندہ دینا درست ہے، سب کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جائے گی، آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں؟ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا. ہاں تو بس جب کچھ بھی نہیں لکھا. نہیں، جب آپ اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس میں یہ نہیں بتاتے کہ مسجد کیسے رن. اچھا ٹھیک ہے، اس میں وہی میں نے ممی ڈیڈی صحیح ورڈ استعمال کیا تھا. اس میں دیکھیں اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں لکھا ہوگا، ہر مسلک کی آزادی کا لکھا ہوا ہے، ہر مذہب کی آزادی کا لکھا ہوا ہے، اور قرآن اور سنت سے باہر کسی قانون کے نہ بنائے جانے کا لکھا ہوا ہے. اسٹیٹ کے جتنے اسلام نے پرنسپل دیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں. بائی دا وے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تقریباً باتیں ساری شامل ہیں، 2-3 چیزیں چھوڑ کے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 2-3 چیزیں غیر شرعی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو اس کی اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا جائے، اٹس گڈ انف. 2-3 چیزوں کو ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو سیکولر پاکستان ہے، دیکھیں انجینئر صاحب میرا آپ سے اس چیز پہ اختلاف اس لیے ہے کہ آپ کی آواز ملینز کے حساب سے لوگ سنتے ہیں. پاکستان میں پچھلے 2-3 سال سے ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ پاکستان کو سیکولرائز کر دیا جائے. ہم نے بنایا تھا اسلامی پاکستان، اس میں بات کروں گا کہ آپ کا ویو ہے کہ جناح سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے. ہم نے ایک اسٹرگل کی ایک اسلامی شریعت ڈریون پاکستان بنانے کے لیے. ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ ہمیں 5-6 سال سوشلزم کے تجربات کیے گئے، باقی ہم پہ کیپٹلزم کے تجربات کی. وہ شریعت جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں کبھی ملی نہیں ہے. تو ظلم ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شریعت تو ہمیں ملی نہیں ہے، جو بچی کچی رہ گئی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اصل میں پاکستان اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا، لہٰذا اس کو بھی نکالو، پاکستان کو ٹوٹل سیکولر کر دو. ویسے پاکستان میں سیکولرزم سندھ میں پایا جاتا ہے، وہاں پہ دھائیوں سے ایک سیکولر جماعت ہے. سندھ میں جتنا استحصال ہو رہا ہے کسی اور جگہ پاکستان میں نہیں ہو رہا. اس کو ہم نے دیکھ لیا جب اس کو نیشنلائز کیا گیا تھا، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے. تو میرا آپ سے اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو مس انٹرپریٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ آپ کو سننے والے ہر آدمی اپنے ذہن سے میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان اسلام سیکولر سے زیادہ نزدیک ہے اور سیکولرزم، جی دیکھیں میں نے جب اس کو کلیریفائی کیا کہ میں کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں.